بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑے پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمہید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تقلید کرنا صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں۔ ابو تجا نے کہا، ہمیں ابو عثمان نہدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی تقلید فرمائی، ہر ماہ 3 روزے رکھنے کی، چاشت کی 2 رکعتوں کی، اور اس بات کی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تقلید فرمائی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو کسی صورت ترک نہیں کروں گا۔ ہر ماہ 3 دنوں کے روزے، چاشت کی نماز، اور یہ کہ جب تک وتر نہ پڑھ لوں نہ سوؤں۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ جب مؤذن صبح کی اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا اور صبح ظاہر ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اقامت سے پہلے 2 مختصر رکعتیں پڑھتے۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے یزید بن محمد سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، میں نے نافع سے سنا، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کرتے تھے، اور وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کر رہے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مختصر رکعتوں کے سوا کوئی نماز نہ پڑھتے تھے۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن سعید نے کہا، مجھے محمد بن عبد الرحمن نے بتایا کہ انہوں نے عمرے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنت 2 رکعتیں پڑھتے اور ان کو اتنا ہلکا پڑھتے کہ میں دل میں کہتی تھی، کیا آپ نے ان میں فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فاتحہ بھی بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ حفصہ نے ابن جرجہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نفل کی ادائیگی کے لیے اس قدر جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے۔ ابو وان نے قتادہ سے، انہوں نے زرع بن اوفی سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ معتمر کے والد سلیمان بن طرخان نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی
کہ آپ نے طلوع فجر کے وقت کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا، وہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد تلاوت کی۔ ابو خالد سلیمان بن حجان نے داؤد بن ابی ہند سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے نعمان بن سالم سے اور انہوں نے عمرو بن عوص سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الوفات میں ایک ایسی حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کہا، میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ کہتی تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کی، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ انبسہ نے کہا، جب سے میں نے ان کے بارے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا، میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ عمرو بن عوص نے کہا، جب سے میں نے ان کے بارے میں انبسہ سے سنا، میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ نعمان بن سالم نے کہا، جب سے میں نے عمرو بن عوص سے ان کے بارے میں سنا، میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ بشر بن مفضل نے کہا، ہمیں داؤد نے نعمان بن سالم سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، جس نے ایک دن میں 12 رکعات نوافل پڑھے، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے نعمان بن سالم سے حدیث سنائی، انہوں نے عمرو بن عوص سے، انہوں نے انبسہ بن ابی سفیان سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعات سنت ادا کرتا ہے، مگر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اب تک مسلسل انہیں ادا کرتی آ رہی ہوں۔ عمرو نے کہا، میں اب تک ان کو ہمیشہ ادا کرتا آ رہا ہوں۔ نعمان نے بھی اس کے مطابق کہا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔